نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے جو عنوان پیش کرنا ہے وہ ہے یوم تحفظ ختم نبوت۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بے شمار دلائل کا ذکر فرمایا ہے اور بے شمار آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ احادیث مصطفیٰ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نبی علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ آگے صراحتاً اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی آیات ربانیہ سے یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ حضور کے بعد یہ جو شریعت کے ابلاغ کا کام تھا، لوگوں کی اصلاح اور رشد و ہدایت کا جو فریضہ تھا، اللہ پاک نے اس فریضے کو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار اور پھر امت کے علماء صلحاء کے اندر کی طرف منتقل کر دیا۔ اب یہ فریضہ وہ نبھائیں گے۔ مگر ناظرین، اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی طرف سے آخری نبی بن کر آئے ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین، یہی وہ 7 ستمبر تھا جب قائدین اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے رفقائے کار نے ایک مشترکہ جد و جہد کے ذریعے 3 مہینوں کی مسلسل کاوشوں کے ذریعے اور مسلسل محنت شاقہ کرنے کی بنیاد پر مختلف ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کر کے انہیں دین اسلام سے آگاہی اور ختم نبوت پہ تحفظ کی باتیں سمجھا کر آپ نے پارلیمنٹ کے فلور سے غیر مسلم قرار دلایا قادیانی کو، جو جھوٹے نبی کے مدعی ہیں یا پھر ان کے جو پیروکار ہیں، ان سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ذلت اور رسوائی دی ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے آخری نبی بن کے آئے ہیں اور علماء اہل سنت نے قرارداد اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کی قرارداد کے اندر قرارداد تحفظ ختم نبوت پیش کر کے اور اس ضمن میں قادیانی کو غیر مسلم قرار دے کر اہل ایمان پر علماء نے احسان کیا ہے کہ آج وہ اس قانون کی روشنی کے تحت کھلے عام تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ شعرا ہمارے قائدین علماء اہل سنت کی طرف جاتا ہے۔ یہ ان کی خدمات کا ثمر ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
वसल्लम की अज़मत और आपकी ज़ात के ख़िलाफ़ कोई अल्फाज इस्तेमाल करे। हुज़ूर आखिरी नबी हैं, आपकी नबूवत पर जो है वो कुल्लियतन अल्लाह पाक ने आपको आम नबूवत का ऐलान किया, यानी आप पूरी कायनात के नबी हैं, हर फ़र्द के नबी हैं, हर शख्स के नबी हैं। लिहाजा अल्लाह पाक ने हुज़ूर को आखिरी नबी बना के भेजा है, तो हमें अपने ताल्लुक़दारियाँ और अपने मामलात मरासिम भी अपनाते हुए ख़याल करना चाहिए कि क्या हम जिनसे ताल्लुक़ात अपना रहे हैं, मरासिम हमने सेट किए हुए हैं, तो क्या ये लोग अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं या नहीं मानते। लिहाजा खुलासा कलाम ये है कि कल का दिन अहले ईमान के लिए एक खुशी का दिन है, मसरतों का दिन है। इस दिन में मुल्क पाकिस्तान की असम्बली के अंदर उलमाए अहले सुन्नत की काविशों की बुनियाद पर जो है कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिलाया गया है। अल्लाह ताला हमें हमेशा ख़त्म नबूवत के पहले दिन वालों में से बनाए। आमीन।